السلام علیکم. محمد اظہر صدیق آفیشیل کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے. چینل سبسکرائب اس لیے ریکویسٹ کرتا ہوں، جو میں کہنا چاہتا ہوں یا وہ سننا چاہتے ہیں تو آسانی سے آپ تک بات پہنچ جائے گی. یہ بیل آئیکن کو کلک اس لیے کرنا ضروری ہے، نوٹیفائی فوراً ہو جاتا ہے، فوراً اطلاع آ جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں. سب سے جو اہم ایشو ہے سلمان شہباز کے حوالے سے کہ انٹرپول کے ذریعے نیب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو لایا جائے. بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے یہ میں آج سے بات نہیں کر رہا. آئی ڈونٹ نو وائی حسن حسین اسحاق ڈار علی عمران آپ کے سامنے ہیں اور سلمان شہباز یہ سب بگوڑے ہیں. بگوڑے مین ایبسکانڈر، ٹھیک ہے نا جی، ایبسکانڈر ہیں، بھاگے ہوئے ہیں اور قانون سے بھاگے ہوئے ہیں. ایبسکانڈر کے پر رائٹ کوئی نہیں رہ جاتے. اسی لیے اسحاق ڈار کو میڈیا چینلز کے اوپر پابندی لگی کہ وہ ایبسکانڈر ہیں. اور نیب نے قانون اجازت دیتا. اور ایک چیز میں اپنے 54 وی لاگ میں تو اس میں شہباز شریف کے حوالے سے میں پورے قانون UN کنونشن آن کرپشن 2015 میں جو سگنیچرز ریٹیفائی ہوا، افیکٹو ڈیٹ بنی، وہ ایک ایسا قانون ہے جو ان سب کا ان کے نیچے امبریلا کے تحت یہ متعلقہ قوانین آتے ہیں. کسی بندے کو لے کے آنا ہے، مان لیا ہمارے ٹریٹی موجود نہیں ہے لیکن کنونشن آن کرپشن کو سامنے رکھتے ہوئے 187 ممبر لوگ ہیں تو وہاں آپ اس کو انفورس کرنا چاہیے آپ کو، اور ہم انفورس نہیں کر پاتے. اب یہاں نیشنل کرائم ایجنسی سے رابطہ آپ کرنے لگے ہیں، یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا آپ کو. حسن حسین کے حوالے سے بھی، علی عمران کے حوالے سے بھی، اور ان سب لوگوں کے کانٹیکٹس میں. اور میں نے اس کے بعد اسی وی لاگ کے اندر میں نے بتا دیا تھا کہ پاکستان کے جو ٹی ٹی ہیں اس کانٹیکٹس میں قیدیوں کے حوالگی کے حوالے سے وہ صرف ایک وہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ سزائے موت رکھی ہے. سزائے موت وہ باقی قوانین کے حوالے سے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن اینٹی کرپشن کی ڈرائیو میں UN کنونشن آن کرپشن کو سامنے رکھتے ہوئے لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس. اب جاننا چاہیے نیب کو باقیوں کے حوالے سے بھی لے کے آئیں، ان کو بھی یہاں ٹرائل فیس کریں وہ. اور وہاں منہ چڑھا رہے ہیں، یعنی نواز شریف صاحب بھی چلے گئے ہیں، ہائی کورٹ سے ضمانت بھی ختم ہو چکی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دی وہ بھی ختم ہو گئے، لیکن وہ باہر بیٹھے ہوئے اور علاج اللہ کرے، اللہ تعالیٰ صحت دے، زندگی دے انہیں، لیکن ابھی تک علاج بھی ہوا میں ہی ہو رہا ہے. شاید ابھی تک تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. پھر کہا جاتا ہے بیماری کا مذاق اڑا رہے ہیں. کیا مذاق اڑا رہے ہیں بیماری کا؟ آپ لوگ سیریس لیں بیماری کو. بیماری اگر ہے تو سیریس لیں، ورنہ تو یہاں پلیٹلیٹس دن میں نیچے جانا اوپر جانا ہم سب نے دیکھے ہیں. اور آج اب جو امید تو ہے کہ قانون اب حرکت میں آئے گا اور نیب سیریسلی اس والے میٹر کو ٹیک اپ کرے گی. اس کو ٹیک اپ کرنا بہت ضروری ہے. ایک چیز اور ہے جو کلیئر کر دینا، یعنی میر شکیل الرحمان کے کیس میں بھی جیو جس طرح چل رہا ہے، یا یہ مریم اورنگزیب صاحبہ یا باقی سارے جتنے بھی ان کے آپ کے اسپوکس مین بات کرتے ہیں کرپشن ثابت نہیں ہوئی، گرفتار کر لیتے ہیں. بھائی جب انکوائری شروع ہونا ہے اس کا مطلب کہ اندراج مقدمہ ہے، پرچہ درج ہو جانا ہے. جب ریفرنس فائل ہونا ہے وہ تو چالان سبمٹ ہونا ہے. جب انکوائری شروع ہو گئی تو سیکشن 18 اور 24 پڑھ لیں. کسی وقت بھی گرفتار کر سکتے ہیں ملزم کو. اور یہ کہنا کہ گرفتاریاں غلط ہیں، کچھ ثابت نہیں ہوا، 90 دن کا ریمانڈ ہے، 90 ڈیز کا لکھا ہوا ہے قانون میں. اور یہ فزیکل ریمانڈ ہے کسٹڈی دینے کے حوالے سے. کس نے کیا غیر قانونی ہے؟ اور کہنا جس جرم ثابت نہیں ہوا. بھی جب FIR ہو گئی، انکوائری سٹارٹ ہوگی تو FIR ہو گئی، FIR ہو گئی ہے. اب ریفرنس تک جب جانا ہے تو وہ تو چالان سبمٹ کرنا ہے. وہ چالان سبمٹ کر کے بے گناہی یا گناہ گار وہ اپنی عدالتوں میں ثابت کرنی ہے. اور میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو 2 کیسوں میں سزا ہو چکی ہے. ہمارے یہاں قانون کا ایسا نظام ہے کہ جب تک فائنل اپیل ڈیسائیڈ نہ ہو جائے سپریم کورٹ تک، ریکوریز کین ناٹ بی میڈ افیکٹولی، ریکوریز نہیں ہو سکتی. ججمنٹ سسپینڈڈ تھی ایک میں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ کے حوالے سے. العزیزیہ میں اب ختم ہو چکی ہے.
اور وہ اپیل جتنی بھی ہیں وہ اپیلیں ٹائملی وہ ڈیسائیڈ ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے لیول تک تاکہ کلیئر ہو جائے. اور وہاں بھی کنفیوژن بڑی رکھتے ہیں اقامہ والے. بھائی مس ڈیکلریشن کا کیس ہے, تنخواہ لی یا نہیں یہ ایشو ہی نہیں ہے, یہ شریعہ آرٹیکل 62 اور 63 کا اطلاق ہونا ہے. پھر سزائیں ہوئی ہیں آپ کو, 2 میں سزائیں ہوئی ہیں اور باقی میں فرد جرم ہی نہیں عائد نہیں ہونے دیتے. جب فرد جرم آپ عائد ہونے دیں گے تو قانون کے مطابق شہادتیں دیں اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں. یعنی ابھی مثال کے طور پر حمزہ کا وہ یعنی عجیب سی پوسٹیں لگائی ہوتی ہیں انہوں نے, ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے, مائزہ امید نے, اور ادھر سے مریم اورنگزیبہ نے, کچھ جی سال ہو گیا. اچھا سال ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا جی؟ اگر غیر قانونی طور پر اندر رکھا ہے پھر تو ہائی کورٹوں کو بیلے دے کے باہر آ جانا چاہیے. لیکن آپ تو مذاق اڑاتے ہیں اس قانون کا, اس نظام کا, اور خاموشی ہے. بڑے سخت ایکشن ہونے چاہیے آپ جیسے لوگوں کے خلاف جو اداروں کو ملائن کرتے ہیں, مگر کوئی کچھ نہیں ہو رہا. تو یہاں یہ سخت ایکشن کی ضرورت ہے. حمزہ شاہ کے خلاف ریفرنس فائل ہو چکے ہوئے ہیں. اب وہاں بیٹھ کے آپ فرد جرم ہی عائد نہیں کرتے. عائد کریں. میں کئی دفعہ کہہ چکا درخواست دیں روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کرا کے ختم کرائیں آپ. اس طرح بڑی باتیں ہوئی ہیں, جعلی ویڈیو ہے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے, بڑی باتیں ہوئی ہیں. اچھا فرد جرم وہ بھی عائد نہیں ہونے دے رہے. آپ اندازہ لگا لیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے. اور پچھلے ڈیٹ پہ بھی نہیں آئے کہ میں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں جانا ہے, اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ بھائی فیس کریں اور ٹرائل میں اور کنکلوڈ کرائیں ٹرائل کو. قانون تبھی دیکھیں, قانون کی پاسداری یہی ہے. خود آپ قانون پہ نہیں چلتے. اور یاد رکھیے گا ضمانتیں خارج ہوئی ہیں, آپ جیلوں میں ہیں, آپ کہتے ہیں کچھ ثابت, او بھائی ریفرنس میں فرد جرم عائد کر کے اپنے آپ کو بے گناہ, لیکن یہ بیٹھ کے کچھ ثابت نہیں ہوا. میر شکیل کے حوالے سے بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس بات کو, اور ٹی وی چینل یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. جب میٹر پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں تو پیمرا کہاں سویا ہوا؟ پیمرا کو بھی تو حرکت میں آنا چاہیے. تیسرا ایشو دیکھیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کل جو فیصلہ کیا ہے, میں بھی اس سے اتفاق نہیں کرتا. حالات اور واقعات ایسے ہیں, آپ باتیں دیکھیں, ایک طرف آپ ڈراتے بھی ہیں, دوسری طرف آپ میری ایک بات سنیں. آپ بیٹھ کے کو لاہور کے اندر آبادی جو لوگ رہ رہے ہیں کتنے کے قریب ہیں. گاؤں وغیرہ کو آپ کو کون کہہ رہا ہے بند کرنے کو, لیکن ان جگہوں کو آپ بند کریں گے تاکہ سپریڈ کم ہو, اور وہ ایک ٹائم لیتا ہے انکوبیشن کے حوالے سے, وہ کلیئرٹی آ جائے. لیکن یہاں بیٹھ کے آپ, میری کئی دوست ڈاکٹروں سے ملاقات ہوئی, بات ہوئی, انہوں نے لاہور کے حوالے سے مطمئن نہیں ہے, جیسے کراچی کے حوالے سے مطمئن نہیں ہے, بڑے شہروں کے حوالے سے, کہ وہاں اصل میں آپ کلوز دیکھیں نا, آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھ نہیں پا رہے. ماسک کے لیے آپ کے پاس قانون سازی کوئی نہیں ہے. وفاقی حکومت نے ابھی سپریم کورٹ میں ڈیٹ آنے والی, ابھی تک قانون ہی کوئی نہیں بنایا ہے. اور یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, میرے وی لاگز آپ اٹھا لیں, پہلے دن سے میرے وی لاگز اٹھا لیں, پہلے سے کہہ رہا ہوں 18ویں یہ بیسیکلی ہیلتھ سیکیورٹی کا ایشو ہے. وفاقی حکومت نے سخت قانون سازی تو بنائے, آپ کیوں نہیں بنا رہے جو تم صوبوں میں افیکٹو ہو؟ اگر مثال کے طور پر ابھی دیکھیں میڈیسن شارٹ ہیں آپ کے سامنے, میں نے درخواست دائر کی ہے کہ وہ میڈیکل شارٹ والے کو سیریسلی نوٹس لینا ہے. نوٹس لیں گے تو آگے حالات واقعات ٹھیک ہوں گے نا. لیکن نہیں ہو رہا, یہی سمجھ سے باہر ہے. قانون آپ انفورس نہیں کر پا رہے, سوشل ڈسٹینسنگ آپ برقرار نہیں رکھ پا رہے. لوگوں نے نہیں کرنا جی, ہم بھول جائیں. قانون جب سخت لگا ٹو ٹیک اٹس اون کورس, سخت قانون بنائیں گے تو یہ چلے گا نا. اور واقعی حکومت کو میں مطالبہ کرتا ہوں عمران خان صاحب سے, باقی لوگوں سے, قانون سازی کریں وفاقی سطح کے اوپر. سپریم کورٹ نے بھی آپ کو کہا ہے جو تمام صوبوں میں اطلاق ہو. اور یہ جو سیاست کھیل رہے ہیں نا, کبھی وہ سندھ گورنمنٹ کو آپ کو روکا ہے کسی نے, لاک ڈاؤن آپ نے کرنا ہے کریں, کس نے کہا آپ کو روکے؟ پنجاب حکومت کو بھی عمران خان ٹھیک ہے وہ وفاقی حکومت ہے, صوبائی حکومت کو تو جان و مال کی تحفظ فراہم کرنا ہے, اس کے لیے قانون کو حرکت میں لانا ہے. امید ہے کہ سپریم کورٹ کی اگلی ہیئرنگ سے پہلے وفاقی حکومت قانون سازی کرونا کے حوالے سے کرے گی. اجازت دیجیے گا, بہت شکریہ جی, السلام علیکم.